Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، تہجد کی قبولیت کی 4 بڑی نشانیاں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، اپنی نیند قربان کرتے ہیں۔ بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی وہ اٹھتے ہیں، وہ نیند قربان کرتے ہیں، اپنا بستر چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور سر بسجود ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ چیز، یہ کھٹکا رہتا ہے کہ ہمارا یہ عمل، ہماری نماز تہجد اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال مجھے بار بار پوچھا، بار بار سینکڑوں کی تعداد سے لوگوں نے کال کر کے مجھ سے رابطہ کر کے پوچھا کہ قبولیت کی کیا نشانی ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے، کیسے محسوس ہو، ہمیں کیسے اس چیز کا وہ ہمیں یقین ہو کہ ہماری جو ہے وہ نماز تہجد قبول بھی ہے یا نہیں، کون سی کوئی نشانی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی بڑی نشانیاں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں، آپ کو یہ نشانیاں محسوس ہوں، تو سمجھ جائیں اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر کہ آپ کی نماز تہجد، آپ کا اٹھنا، نیند قربان کرنا، باوضو ہونا، سر کو سجدے میں رکھنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، آپ کا عمل قبول ہے۔ تمہارا مصلی بچھانا، سر بسجود ہونا اور ذکر الہی میں مشغول ہونا، نماز تہجد ادا کرنا، یہ عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ آپ کے عمل سے راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم یہ عمل کرتے رہو، اپنا سر میری بارگاہ میں جھکاؤ۔ تو وہ 4 بڑی نشانیاں کون سی ہیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیے گا، یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے بہت زیادہ آپ کی یہ کام آئے گی ویڈیو، اور آپ کو جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گا آپ کو دلی جو ہے وہ سکون محسوس ہوگا۔ آپ محسوس کریں گے کہ واقعتاً اس میں مجھے کچھ سبق حاصل ہوا ہے، اور یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کام آئے گی۔ تہجد کی جو قبولیت کی بڑی نشانیاں ہیں 4، ان میں سے سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے، یاد رکھیں، کسی بھی شخص کو نیک کام کا جو موقع ملتا ہے یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اللہ جن سے خوش ہوتا ہے، اللہ جن سے راضی ہوتا ہے، ان کو ہی نماز تہجد اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے لیے ہی نیک اعمال کی راہ ہموار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ بستے ہیں، لیکن نماز تہجد کی توفیق جو ہے یہ سب کو نہیں ملتی۔ بہت خال چیدہ لوگ ہیں جو اٹھتے ہیں نماز تہجد کے لیے، اور نماز تہجد کے وقت میں اٹھ کر مصلی بچھا کر اپنی نیند قربان کر کے وضو کر کے وہ سر بسجود ہوتے ہیں، اپنا بستر چھوڑتے ہیں۔ جب سارا زمانہ سویا ہوتا ہے وہ اٹھ کر مصلی بچھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہوتی ہے۔ وہی ایک بات آپ سمجھ لیں، دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، اس کی 70 سال عمر ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، وہ سکت نہیں ہے، لیکن وہ نماز پنجگانہ ادا کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک 25-30 سال کا نوجوان، ہٹا کٹا، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، طاقت بھی ہے، جسم میں سکت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب اس کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جی کپڑے صاف نہیں، بہانے لگاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ 25-30 سال کا نوجوان ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، اسے دعوت دی ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، بہانے لگا رہا ہے، آتا ہوں، آپ چلے جائیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، آپ پڑھیں، میں انشاءاللہ شروع کروں گا، تاریخیں ڈالتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، کل شروع کروں گا، پرسوں شروع کروں گا، اس طرح کی۔ اور ایک بوڑھا شخص ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، لیکن وہ اٹھتا ہے، نماز پنجگانہ ساتھ بلکہ تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہے۔ تو یہ توفیق ہے، اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی، اس نوجوان کو جو 25-30 سال کا نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، اور 70 سال کا بوڑھا ہے، جسم میں طاقت سکت نہیں ہے، تو اسے اللہ نے توفیق دی ہے۔ تو یاد رکھیں، نیک اعمال اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو چن لیتا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں، ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور کرتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں توفیق اگر نہیں مل رہی تو اس میں کیا
ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا اس میں کیا وہ قصور ہے، کیا غلطی ہے؟ تو یاد رکھیں اس میں ہمارا قصور ضرور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو لوگ خدا فراموش ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پسے پوش ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتا ہے، چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے توفیق، سجدے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اور یہاں پر ایک اہم نقطہ جو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو وہ سب سے پہلے جو ہے ایک کام ضرور کریں، وہ اپنی روزی کو صاف کریں، پاک کریں، حلال اور طیب روزی کمائیں اور کھائیں۔ یاد رکھیں جس روزی میں حرام شامل ہو جائے، جس کی روزی حلال نہ ہو، طیب نہ ہو، پاک نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ جس بندے کی روزی پاک ہوگی، حلال ہوگی، طیب ہوگی، جس کی کمائی حلال ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی دعا جو بھی کروں میری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اپنے کھانے کو پاک کرو، اللہ کی قسم جب کوئی شخص حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا اے سعد، جس شخص کا بدن حرام سے پلا بڑا، اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رزق حلال کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جس نے حرام مال کا کرتا پہنا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب میں اور آپ سب دیکھ لیں کہ ہم اس حوالے سے کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان بالکل بے پرواہ ہو جائے گا کہ اس کی جو کمائی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا جو اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، وہ کس راستے سے آ رہا ہے، حرام کے راستے سے آ رہا ہے یا حلال کے راستے آ رہا ہے، تو وہ پھر اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں اور کھائیں۔ تو جب آپ کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے گا تو پھر عبادت میں بھی لذت حاصل ہوگی۔ تو سب سے بڑی اور پہلی نشانی کہ توفیق کا ملنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، یہ توفیق ملنا یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کا خاص انعام اور فضل ہوتا ہے۔ دوسری نشانی قبولیت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے تہجد پڑھنے میں مزہ آنے لگے۔ یاد رکھیں عبادت میں لذت ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح مریض کو کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح دنیا دار کو عبادت میں لذت حاصل نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو اپنا ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے میں میری مدد کرنا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو دنیا دار اور دنیا کے وہ چکروں میں پڑا ہوا شخص اور محض دنیا کے لیے جینے والا وہ عبادت کی لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ دعا بھی کیا کریں، نبی کریم علیہ السلام کی دعا آپ زبانی یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ساتھ کوشش کریں کہ آپ خاص اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ بالخصوص تہجد کی نماز میں لذت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھ کے آپ کبھی نماز میں کھڑے ہوں، نماز تہجد میں، پھر خود بخود ہی نماز تہجد میں آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے، تو ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکرا رہا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو لوگ نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، دوسرا جو جہاد کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، تیسرا جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی اس ادا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے۔ یقین کریں کبھی آپ اس انداز سے پڑھ کر دیکھیں کہ آپ نماز تہجد میں کھڑے ہوں، قیام میں ہوں، سجدے میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجود میں ہوں، جب بھی جس حالت میں بھی ہوں، اور آپ کے ذہن میں ساتھ یہ چل رہا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، رکوع، قیام
اور عبادت کر رہا ہوں، وہ رب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تو پھر خود بخود ہی آپ کا قیام لمبا ہو جائے گا، خود بخود ہی آپ کے سجدے طول پکڑ جائیں گے اور آپ کو پھر عبادت میں لذت محسوس ہوگی۔ تو دوسری بڑی نشانی قبولیت کی کہ جسے نماز تہجد میں لذت محسوس ہونے لگے تو وہ سمجھ جائے کہ میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہے اور خاص فضل و کرم اللہ تعالیٰ کا میرے شامل حال ہے۔ تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ روزانہ نماز تہجد ادا کریں، اور کسی دن اگر کسی وجہ سے آپ کی نماز تہجد رہ جائے تو آپ کو ٹینشن لاحق ہو جائے، آپ ایسے محسوس کریں کہ کوئی کام ادھورا ہے، کوئی کام رہ گیا ہے، آپ کو پریشانی محسوس ہو کہ آج میری نماز تہجد رہ گئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کو 70 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ باقاعدگی کے ساتھ نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کے مرید، آپ کے چاہنے والے فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کی نماز تہجد رہ جاتی تو آپ اتنا پریشان ہوتے، اتنی ٹینشن لاحق ہو جاتی، آپ اتنا غمزدہ ہوتے، پریشان ہوتے، یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جایا کرتے تھے کہ میری نماز تہجد رہ گئی ہے۔ یعنی اتنا لگاؤ تھا نماز تہجد کے ساتھ۔ حالانکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز تہجد کی نیت کر کے سویا، ٹھیک ہے جی، اور وہ نہ اٹھ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے نیت کرنے پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو تیسری بڑی جو نشانی ہے وہ ہے اگر کبھی تہجد کی نماز آپ کی رہ جائے تو آپ کو ٹینشن لاحق ہو جائے، ٹھیک ہے نا، آپ کو محسوس ہو کہ میرا کوئی عمل رہ گیا ہے، میرا کوئی کام ادھورا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے عمل میں مداومت ہو، آپ پابندی کے ساتھ، آپ کو دوبارہ تہجد کی توفیق ملے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جس میں مداومت ہو، پابندی ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس فلاں شخص کی طرح نہ ہونا جو پہلے تو بڑی رات کو عبادت گزاری کیا کرتا تھا، بڑے نوافل ادا کیا کرتا تھا، لیکن اس نے اب چھوڑ دی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نہیں کرنا، آپ مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ آپ عبادت الہی بجا لاتے رہیں، نماز تہجد ادا کرتے رہیں۔ تو یہ چار بڑی نشانیاں ہیں نماز تہجد کی قبولیت کی۔ ویسے تو حقیقی جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے کہ کس کی نماز قبول ہے، کس کا عمل قبول ہے یا نہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علماء کرام نے بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تہجد کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔